بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي التحية التهامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى صلى الله معزز سامعین کرام، ارباب فکر و نظر، صاحبان شعور و بصیرت، قرآن مجید کی انتہائی مشہور آیت جس کو آیے ہدایت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں خدائے متعال نے انسانوں کی ہدایت کی ذمہ داری لی ہے اور یہ اعلان کیا ہے کہ بے شک ہدایت ہماری ذمہ داری ہے، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بے شک دنیا اور آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہی ہاتھ میں ہے۔ یہ خدائے متعال نے مسلم بات کہہ دی، اور یہ وہ عقیدہ ہے جس پر کسی انسان کو، کسی مسلمان کو اعتراض بھی نہیں ہے، بلکہ سب نے اس کو تسلیم کیا کہ ہدایت کی ذمہ داری خدا کی ہے، وہی اپنی جانب سے ہادی اور رہنما کا انتخاب کرے گا، اور یہ اختیار صرف اسی کو ہے، کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ وہ جسے چاہے گا نبی بنا کر بھیجے گا، جسے چاہے گا ولی بنا کر بھیجے گا، جسے چاہے گا اپنا خلیفہ منتخب کرے گا، جسے چاہے گا جانشین بنا کر بھیجے گا۔ غرض کے ہدایت بشر کا مکمل انتظام اور اس کا اختیار خدائے متعال نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے، کہ صرف ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہدایت کی ذمہ داری کو ادا کریں، ہدایت کے انتظام کو پورا کریں۔ کسی اور انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ہدایت کے لیے یا ہادی اور رہنما کے انتخاب کے لیے آگے بڑھ جائے، بلکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ ہمارا اختیار ہے۔ بڑی توجہ کا طالب ہوں، یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم جسے چاہیں گے اسے ہادی بنائیں گے۔ ہم نے روز اول جب خلقت بشر کا اہتمام کیا تو سب سے پہلے جس انسان کو ہادی بنایا، جس انسان کو پیدا کیا، اسی کو ہدایت کا سرچشمہ بنا دیا، تاکہ روز اول سے ہی یہ بات واضح ہو جائے کہ خدائے متعال نے انسانیت کو بغیر ہادی اور رہنما کے نہیں چھوڑا ہے۔ اس کے بعد اعلان کر دیا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر زمانے میں ہر قوم کے لیے ایک ہادی رہے گا، ایک ہادی موجود ہوگا۔ تو اے عقل کے اندھے مسلمانوں، جب خدائے متعال نے قرآن میں یہ اعلان کر دیا کہ روز اول سے ہی میں نے ہدایت کی ذمہ داری لی ہے، ہادی کا انتخاب کیا ہے، ہادی کو بھیجا ہے، رہنماؤں کو بھیجا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب پہلے نبی کو خدائے متعال ہادی بنا کر بھیج رہا ہے کہ
جب انسانوں کو بھیج رہا ہے تو بغیر ہادی کے نہیں چھوڑ رہا ہے. تو آخری نبی جن کو تکمیل دین کی مہر لگا کر بھیجا ہے، اس کے بعد امت کو بغیر ہادی کے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ صلوات محمد و آل یہ ذمہ داری خدائے متعال نے دی، بندوں کو نہیں سونپی بلکہ خود اپنی ذمہ داری لی. آخر خدائے متعال بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ کیا بندے اگر کسی کو انتخاب کرتے ہیں تو کیا امکان پایا جاتا ہے کہ کسی غلط انسان کو انتخاب کر لے؟ ہر انسان یہی کہے گا کہ چاہے جو بھی مسئلہ ہو، جب انسان کسی کو اپنا لیڈر اور اپنا رہنما انتخاب کرتا ہے تو چاہے انسان خود بہتر نہ ہو لیکن اپنے سے بہتر انسان کا انتخاب ضرور کرتا ہے. بڑی توجہ کا طالب ہوں. اپنے سے بہتر انسان کا انتخاب ضرور کرتا ہے، ہر اعتبار سے جو افضل ہو، جو اعلیٰ ہو، جو برتر ہو، جو بہتر ہو، اس کا انتخاب کیا جائے گا. لیکن پھر بھی خدا متعال نے یہ اختیار انسانوں کو نہیں دیا تاکہ دنیا والوں پر یہ حجت قائم ہو جائے. بڑی توجہ کا طالب ہوں. تاکہ دنیا والوں پر روزے اول سے ہی یہ حجت قائم ہو جائے کہ دیکھو ہدایت اور جانشینی کا اختیار صرف خدائے متعال نے لیا ہے، بندوں کو نہیں دیا ہے. اب اگر کسی زمانے میں یہ ذمہ داری بندے خود نبھانے لگے تو سمجھ لینا خدائے متعال کے خلاف جسارت کی جا رہی ہے. کہ ہدایت کی ذمہ داری یہ ہمارا مسئلہ ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہی ہاتھ میں. عزیزوں، اب اگر باریکیوں میں جایا جائے تو خدائے متعال نے دنیا اور آخرت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی. بڑی توجہ کا طالب. دنیا میں جو کچھ ذمہ داریاں ہیں، جو کچھ فرائض ہیں، جو کچھ چیزیں ہیں اور پورا اختیار، پوری طاقت، پوری سلطنت خدائے متعال نے اپنے ہاتھوں میں رکھی. اس کے بعد کیا کہا کہ اور آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہی ہاتھوں میں. آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے. یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں زندگی گزار رہا تھا، اب مرنے کے بعد بھی ہم طے کریں گے کہ اس کے ساتھ کون سا انصاف کیا جائے، اس کے اعمال کے لحاظ سے اس کو کون سا درجہ دیا جائے. یہ اختیار بھی ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے، یہ انتظام اور یہ ذمہ داری بھی ہماری ہی ہے. میں کہوں گا خدائے متعال جب تیری ذمہ داری تھی تو تو نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے یہ کیوں کہلوایا یا علی انت تقسیم النار والجنہ، اے علی تم ہی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے. بڑی توجہ کا طالب ہوں. تم ہی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہو. عجب نہیں آواز قدرت آئے. ہم تو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ذمہ داری ہم نے لی ہے کہ دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، لیکن یہ انتظام ہم خود کریں گے. ارے ہم جسے چاہیں گے دنیا کا اختیار بھی دیں گے، جسے چاہیں گے آخرت کا اختیار بھی دیں گے. جب ہم دنیا کا اختیار دیں گے تو اپنے جیسا بنا دیں گے کہ اگر کسی زندہ انسان کو تکبیر کہہ دے تو وہ مردہ ہو جایا کرے گا، اگر کسی مردے کو ٹھوکر مار دے گا تو وہ زندہ ہو جایا کرے گا. یہی نہیں بلکہ ہم نے آخرت کا اختیار بھی اس طریقے سے دے رکھا ہے کہ ذمہ داری ہماری تھی، لیکن علی ہی جنت و جہنم کو تقسیم کریں گے. جسے چاہیں گے جنت کے حوالے کریں گے، جسے چاہیں گے دوزخ کے چپردے خاک کر دیں گے. ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولى.
بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارا مسئلہ ہے اور یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ہادی اور رہنما کا انتخاب کریں۔ کسی بھی انسان کو یہاں تک کہ خدائے متعال نے نبی کو بھی ولی کو بھی بذات خود یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ اپنی جانب سے اپنی طرف سے کسی کو رہنما یا کسی کو لیڈر منتخب کر کے چلے جائیں، بلکہ جس کو بھی منتخب کریں گے من جانب اللہ، خدائے متعال کی جانب سے انتخاب کریں گے۔ عزیزوں، اسی سلسلے کی، اسی ہدایت کی 8ویں کڑی حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ بھی ہے آج 23 ذوالقعدہ سن 203 ہجری، اور متعدد علماء کرام نے اس روایات کو اور اس بات کو اپنی کتاب میں درج کیا ہے کہ امام کی شہادت 23 ذوالقعدہ سن 203 ہجری میں ہوئی، بلکہ بعض مورخین نے ماہ سفر کے آخری ایام میں بھی امام کی شہادت کا ذکر کیا ہے، لیکن علامہ جوادی علی اللہ مقامہ نے اپنی کتاب محافل و مجالس میں اور نقوش عصمت میں بھی اسی تاریخ کو معتبر قرار دیا ہے، اور ہندوستان کے دیگر معروف علماء کرام نے بھی اسی روایت کو ترجیح دی ہے، جبکہ بعض روایتوں سے انکار نہیں کیا، لیکن یہ مشہور روایت ہے جس میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ تاریخ امام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ عزیزوں، یہی کڑی، یہی ہدایت کا سلسلہ جب 8ویں امام تک پہنچا تو تاریخ نے لکھا کہ اب تک دنیا جو پیغمبر حتمی مرتبہ سے منہ پھیر چکی تھی اور کسی دوسری جانب جا چکی تھی، جب 8ویں امام کا زمانہ آیا اور مامون رشید نے آپ کو اپنے یہاں طلب کیا، تو اس کے بعد تاریخ نے لکھا کہ جب امام مشہد کی طرف، طوس کی طرف روانہ ہوئے، تو اس کے بعد راستے میں جب آپ نیشا پور سے گزر رہے تھے اور وہاں کے لوگوں کو خبر ہوئی کہ فرزند رسول یہاں سے گزر ہونے والا ہے، تو تاریخ نے لکھا کہ لوگوں کا ایک جمع غفیر، لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد فرزند رسول کی زیارت کے لیے وہاں پر راستے پر اکٹھا ہو گئی تاکہ ہم رسول کے چہرے مبارک کی زیارت کر لیں۔ عزیزوں، تاریخ نے یہ بات درج کی ہے کہ مجمع اتنا زیادہ تھا اور ہر ایک بندے کی یہی تمنا تھی، ہر بندہ یہی خواہش کر رہا تھا کہ اے فرزند رسول، محفل سے پردہ اٹھا کر ہمیں چہرے رسول کی زیارت کروا دیجئے، بڑا عرصہ ہو چکا ہے ہم نے پیغمبر کی زیارت نہیں کی ہے۔ عزیزوں، ذرا جملے پہ غور کیجئے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، پیغمبر کی زیارت کروا دیجئے، پیغمبر کی زیارت کروا دیجئے۔ کیا لوگ ابھی تک بادشاہان وقت کی زیارت سے مشروب نہیں ہو سکے؟ کیا لوگ سیراب نہیں ہو سکے؟ ابھی تک تو انہوں نے اتنے جلیل القدر بادشاہوں کی بھی زیارت کر رکھی ہے، لیکن پھر یہ کیا تقاضا ہو رہا ہے؟ فرزند رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے چہرے کی زیارت کر لیں، اس لیے کہ آپ کے چہرے میں ہم رسول کا چہرہ دیکھیں گے۔ بڑی توجہ کا طالب ہے، رسول کا چہرہ دیکھیں گے۔ امت کو بھی یہ معلوم تھا کہ اگر کوئی اپنے آباء و اجداد کے بلبوتے پر تخت تک پہنچ جائے تب بھی اس میں رسالت کے کمالات نظر نہیں آ سکتے۔ اگر رسالت کے کمالات کو دیکھنا ہے تو صرف فرزندان ابو طالب کو دیکھنا ہوگا۔ شباب محمد اگر رسالت کے کمالات کو دیکھنا ہے تو صرف اولاد ابو طالب میں نظر آ سکتے ہیں، اولاد علی ابن ابی طالب میں نظر آ سکتے ہیں۔ کسی اور انسان کے شکل میں، صورت میں کمالات و صفات پیغمبر نظر نہیں آ سکتے۔ اس کے بعد تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس مجمع کے ساتھ 24,000 قلمدان 24,000 قلمدان اکٹھا کیے گئے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ پیغمبر کے فرزند امام عالی مقام کو ایک جملہ کہیں، کوئی ایک حدیث بیان کرے
جس کو ہم اپنے سنہرے اوراق پر تحریر کر لیں. بڑی توجہ کا طالب ہوں. سنہرے اوراق پر تحریر کر لیں. ادھر پیغمبر ختمی مرتبت کے جانشین نے اپنے چہرے سے نقاب الٹی, لوگوں نے زیارت کی. اس کے بعد جب محمل کا پردہ گرا, ابھی سواری کچھ ہی دور آگے بڑھی تھی, ایک مرتبہ لوگوں نے پھر اصرار کیا, اے فرزند رسول آپ ہماری ہدایت کے لیے کچھ تو بیان کر دیجئے. لوگوں کا اصرار بڑھا. اس کے بعد مولا نے پھر دوبارہ محمل کا پردہ اٹھایا. محمل کا پردہ اٹھانے کے بعد کہا, سنو کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی, کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. بلکہ اس روایت کو بیان کرنے سے پہلے امام عالی مقام نے اس روایت کے سلسلوں کو بیان کیا, جس کو سلسلۃ الذہب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. کہا کہ مجھ سے میرے والد ماجد نے, ان سے ان کے والد ماجد نے, ان سے ان کے والد ماجد نے, یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام نے, اور امام حسین علیہ السلام سے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے, ان سے علی مرتضیٰ علیہ السلام نے, ان سے رسالت مآب نے, رسالت مآب سے جبرائیل نے, جبرائیل سے خدائے متعال نے یہ فرمایا, کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی, کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. بڑی توجہ کا طالب ہوں. جو اس قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ محمل کا پردہ گر گیا, اور پھر کچھ دور ابھی سواری بڑھی تھی کہ امام نے دوبارہ پردے کو اٹھایا, اور اس کے بعد کہا کہ ایک بات اور یاد رکھنا, لیکن بشرطها وشروطها, عذاب خدائے متعال سے محفوظ رہنے کی کچھ شرطیں ہیں. بڑی توجہ کا طالب, کچھ شرطیں ہیں. کہا لیکن بشرطها وشروطها, کہ کچھ شرطیں, وانا من شروطها, اور میں بھی انہی شرطوں میں سے ایک شرط ہوں. بڑی توجہ کا طالب ہوں. انہی شرطوں میں سے ایک شرط ہوں. مولا نے جب یہ کہہ دیا تھا کہ لا الہ الا اللہ قلعہ ہے, جو قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا, پھر مولا یہ کیوں فرما رہے ہیں, عجب نہیں آواز امامت آئے, اگر میں صرف یہی تک رک جاتا تو بات مشتبہ ہو جاتی, بلکہ میں دوسری حدیث قدسی کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی, ولایت علی ابن ابی طالب میرا قلعہ ہے, جو اس قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. میں لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا انسان کو نجات نہیں دے سکتا, محمد رسول اللہ کہہ دینا انسان کو نجات نہیں دے سکتا. اگر نجات پانی ہے تو علی ولی اللہ کہنا پڑے گا. اگر نجات پانی ہے عذاب خدائے متعال سے تو علی ولی اللہ کہنا پڑے گا. وانا من شروطها, میں بھی اسی ولایت کی شیخوں میں سے ایک شیخ, اسی کی شاخوں میں سے ایک شاخ. اور امام عالی مقام نے یہاں پر یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ میں بھی شرطوں میں سے ہوں. اگر کسی ایک کا بھی انکار کر دیا تو نجات پانا ناممکن ہے. یہ ہے 24,000 اہل قلم حضرات نے اس بات کو سنہرے اوراق پر تحریر کیا, جبکہ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو راویان حدیث, جو مورخین اور جو تاریخ نگار وہاں پر موجود تھے کوئی عام ہستیاں نہیں تھی, بلکہ حافظے کے اعتبار سے بڑے قوی افراد تھے جن کا حافظہ بڑا قوی تھا, جو بڑے ذہین تھے, بڑے فہیم تھے, بڑے سمجھدار افراد تھے, بڑے باشعور افراد تھے. لیکن پھر بھی ان لوگوں نے اپنے حافظے پر اعتماد نہیں کیا, بلکہ کتاب کی شکل میں, تحریر کی شکل میں اس بات کو درج کر لیا. اب آپ خود بتائیے کیا یہ کیا سمجھ میں آ رہا ہے, یا تو نظام الہی ہے یا پھر انتقام الہی ہے. خدائے متعال بھی شاید امت سے یہ انتقام لینا چاہ رہا تھا کہ کل جب میرے نبی نے تم سے کاغذ اور قلم مانگا تھا, تم نے ایک کاغذ اور قلم نہیں دیا تھا. مجھے میری ربوبیت کی قسم ہے کہ اپنے نشین کے لیے 24,000 اہل قلم کو
آج مجمع خود مشتاق ہے کہ فرزند رسول کوئی بات بیان کرے جو ہمارے لیے سرمایہ نجات بن جائے، اور پیغمبر نے شاید مولا نے وہی حدیث بیان کی ہو جو پیغمبر ختمی مرتبہ بیان کرنا چاہ رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا سلسلہ بھی پیغمبر سے ملتا جلتا ہے۔ جو سلسلہ سند اور سلسلہ روایت 8ویں امام تک آیا ہے، یہ ڈائریکٹ نہیں بلکہ پیغمبر ختمی مرتبہ کے ذریعے سے آیا ہے۔ عزیزوں، یہ امام عالی مقام 8ویں امام کہ جن کی سیرت اور جن کی روش اور جن کا کردار کیا ہے، یہ حکومت وقت نے خود طلب کیا، خود بلایا ہے۔ کیوں؟ اپنے نظام حکومت کو سنبھالنے کے لیے۔ بڑی توجہ کا طالب ہے۔ مامون کے 2 بیٹے تھے، ہارون رشید کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا امین، دوسرے کا نام تھا مامون۔ مامون ایک کنیز کے بطن سے پیدا ہوا تھا، جبکہ امین اس کی خود زوجہ کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ لہذا عرب میں جو جہالت کا ماحول تھا کہ جس کی رگوں میں عرب خون دوڑ رہا ہوگا اس کو زیادہ فضیلت دی جائے گی، لہذا ہارون رشید نے دونوں بیٹوں کے درمیان اختلاف نہ ہو، اس وجہ سے دونوں بیٹوں کو 2 جگہوں کی حکومت دی، ایک کو عرب کا حاکم بنایا، دوسرے کو عجم کا حاکم بنایا۔ امین کو عراق کا اور اطراف عراق کا حاکم بنایا، جبکہ مامون کو عجم کا حاکم بنایا، تاکہ دونوں کو سلطنت مل جائے، دونوں کو حکومت مل جائے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ دونوں بھائیوں کے آپسی اختلاف نے ایک بھائی کو قتل کروا دیا۔ جو بھائی چالاک تھا، طاقتور تھا، مامون جس کا نام تھا، اس نے امین کو قتل کروا دیا۔ اب ادھر اس کے درمیان میں، قوم و قبیلے کے درمیان میں یہ اختلاف پیدا ہوا کہ چونکہ عرب بادشاہ کو قتل کر دیا، لہذا عربی حضرات عجم کے مخالف ہو گئے۔ لہذا اس نے ایک ترکیب نکالی کہ اگر مجھے اپنی حکومت چلانی ہے تو اہل بیت کے دروازے پر دستک دینی ہوگی۔ بڑی توجہ کا طالب ہوں۔ اہل بیت کے دروازے پر دستک دینی ہوگی۔ میں کہوں گا یہ تم نے کوئی نیا کام نہیں کیا ہے، بلکہ یہ تو تمہارے آباء و اجداد کا اختشام رہا ہے کہ جب بھی حکومت نہیں سنبھالی گئی، دروازے علی پر آ کر دستک دے دی گئی۔ جب بھی حکومت نہیں سنبھالی گئی، دروازے علی پر دستک دی گئی۔ لیکن ذرا تصور کیجئے کہ بادشاہ وقت نے طلب کیا، کیسے انسان کو امام عالی مقام کی اگر زندگی کا جائزہ لیا جائے تو یہاں تک روایت نے لکھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام خود ان کے اقتصادی حالات بہت ہی ضعیف تھے، بہت ہی کمزور، اور حالات کے اعتبار سے بہت ہی کمزور، مال و دولت کے اعتبار سے بہت ہی غریب۔ اب امام کو طلب کیا گیا ہے تو امام کو بھی غریب ہی کہا جاتا ہے، بلکہ غریب الغرباء، کہ غریبوں کے بھی غریب، ایسے انسان کو طلب کیا۔ اب سوچیں کہ بادشاہان وقت جس سلطنت کو نہیں سنبھال سک رہی ہیں اسے غریب اہل بیت، غریب رسول سنبھالنے۔ بڑی توجہ بتائیں، اگر تاریخ کی ورق گردانی کی جائے تو تاریخ نے 2 ایسے غریب تحریر کیے ہیں کہ جن کی غربت آج تک کسی نے نہیں دیکھی، جن کے جیسی غربت۔ جیسے غریب یہ ہیں، کسی اور نے ایسے غریب نہیں دیکھے۔ ایک غریب کو حسین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، دوسرے کو امام رضا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بڑی توجہ بتائیں، یہ 2 غریب ہیں تاریخ میں کہ جن کو غریب کہا جاتا ہے۔ لیکن نظام الہی دیکھیے، قدرت الہی دیکھیے، اختیار الہی دیکھیے، انتظام الہی دیکھیے کہ دونوں غریب الدیار، دونوں غریب الوطن، دونوں بے یار و مددگار، لیکن خدائے متعال نے کیسا اختیار دیا، کیسی سلطنت دی۔ دنیا 2 حصوں میں تقسیم تھی، ایک حصے کو عرب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، دوسرے حصے کو عجم کے نام سے یاد کیا جاتا۔ بڑی توجہ کا طالب ہوں، ایک حصے کو عرب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، دوسرے حصے کو عجم کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ خدائے متعال نے بھی کیسا انتقام لیا کہ 8ویں امام جو غریب الغرباء تھے
غریبوں کا یہ علم ہے کہ پوری دنیا پر اختیار ہوتا ہے، تو ان کے بادشاہوں کا کیا علم ہوتا ہوگا؟ صلوات جب ان کی غربت کا یہ عالم ہے کہ پوری دنیا پر ان کا اختیار ہے، تو ان کی سلطنت کیسے ہوگی اس کا اندازہ لگا لیجیے۔ جب غربت میں یہ پوری دنیا کے حکمران بنے ہوئے ہیں، پوری کائنات کے حکمران بنے ہوئے ہیں، اگر ان کو سلطنت مل جاتی، اسی لیے خدائے متعال نے ان کو صرف دنیا کا مولا نہیں بنا، بلکہ مولائے کائنات جو مخصوص کیا کہ یہ لقب تو بظاہر مولا علی سے مخصوص ہے، لیکن صفات میں، کمالات میں، اختیار میں سارے ائمہ سے شامل ہیں۔ کائنات کے ولی اور کائنات کے سرپرست عزیزوں، یہ امام کا کردار ہے کہ امام عالی مقام جو غریب التیار کے نام سے، غریب الورقا کے نام سے یاد کیے جاتے تھے، ان کو خدائے متعال نے یہ عظمت اور یہ منزلت عطا کی، اور بڑا فلسفہ، بڑا امتیاز اور بڑا اتصال اور بہت ہی ہم آہنگی دونوں ذاتوں میں رکھی ہے، دونوں ذاتوں کو شفا کا ذریعہ بنا، بڑی توجہ کا طالب ہے۔ ابھی موجودہ وقت کے لحاظ سے 11 ذی القعدہ جو امام کی ولادت کی تاریخ ہے، اس میں ایک خبر اور ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں یہ بات بیان کی کہ مولا امام رضا علیہ السلام نے ایک خاتون جو کرمان کی رہنے والی تھی اس کو شفا عطا کی، بڑی توجہ کا طالب ہوں، شفا عطا کی۔ وہ بھی کس طریقے سے؟ تاریخ میں لکھا، بیانات میں یہ بات واضح کی کہ وہ خاتون فلج اور کینسر کا شکار، فلج اور کینسر کا شکار تھی۔ اس خاتون نے ایک شب خواب میں یہ دیکھا، امام کے حرم میں ایک صحن جس کو صحن شفا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ اکثر مریض حضرات اور بیمار حضرات اس صحن میں جا کر مولا سے شفا کرتے ہیں۔ خواب میں دیکھتی ہے کہ میں مولا کے حرم میں صحن شفا میں تشریف فرما ہوں، اور کچھ لمحے کے بعد جب اس خاتون کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتی ہے؟ ابھی تک تو فلج کا شکار تھی، لیکن اس کے پاؤں اور ہاتھ میں حرکت ہونا شروع ہوئی، بڑی توجہ بتائیں گے، پاؤں اور ہاتھ میں حرکت ہونا شروع ہو گئی، اور اس نے اپنے آپ کو مکمل طریقے سے شفا یاب پایا۔ اور تعجب خیز بات یہ ہے کہ ان دنوں میں اسی خاتون کی ایک پڑوسن مولا رضا کے حرم میں زیارت کرنے کے لیے گئی تھی۔ جب وہ آئی تو اس نے بیان کیا کہ میں نے ایک لمحے کے لیے طاہرہ خاتون کو مولا رضا کے حرم میں پایا تھا، ان کے صحن میں پایا تھا، میری نگاہوں نے دیکھا تھا کہ خاتون طاہرہ وہاں پر موجود ہیں۔ عزیزوں، اب ان کی بات یہ تصدیق کرتی ہے کہ امام نے شفا دی ہے، تو کیسے شفا دی ہے؟ آخر فلسفہ کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ عجب نہیں آواز امامت آئے، ہم بھی تو حسین کے ورثے دار ہیں۔ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ حسین بدرود جیسے ناوالد کو شفا عطا کر سکتے ہیں، تو ہم اپنے چاہنے والوں کو شفا کیسے نہیں دے سکتے؟ صلوات حسین جب بدرود جیسے فرشتوں کو شفا عطا کرتے ہیں، ہم بھی انہیں کے وارث ہیں، ہم بھی شفا عطا کر سکتے ہیں۔ عزیزوں، یہ سلسلہ امامت بہت سارے واقعات اور بہت سارے حادثات اور بہت ساری روایتیں 8ویں امام کے متعلق وارد ہوئی ہیں۔ ایک واقعہ جو بہت ہی لازم اور ضروری سمجھتا ہوں کہ امام کی زندگی میں خود امام از طرف خدائے متعال اپنے بعد آنے والے ولی اور جانشین اور امام کا انتخاب، اس لیے یہ قانون الہی ہے، نظام الہی ہے کہ جو نبی موجود ہے اپنے بعد آنے والے نبی کا اعلان کرے گا، اور اسی طریقے سے جو امام ہے وہ بھی اپنے بعد کے امام کا اعلان کرے گا۔ اب لوگ 8ویں امام کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے، مولا یہ بتائیے کہ آپ کے بعد ہمارا امام کون ہے؟ آپ کے بعد ہمارا قائد اور ہمارا رہنما کون ہوگا؟ تو امام عالی مقام نے امام محمد تقی علیہ السلام کی نوے امام کی طرف اشارہ کیا۔ روایت لکھتی ہے کہ
اس وقت امام کی عمر، نوے امام کی عمر صرف 3 برس کی تھی۔ اب جب لوگوں نے دیکھا کہ مولا اس بچے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو 3 برس کے کل ہیں، تو کہنے لگے مولا کیا یہ بچہ ہماری جانشینی، کیا یہ بچہ ہمارا امام اور ہمارا لیڈر بنے گا؟ اس کمسنی میں یہ ہمارا امام کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو امام نے جب یہ جملہ سنا، ایک مرتبہ امام نے کہا تم عمر پر نہ جانا، سن و سال پر نہ جانا، بلکہ اگر تمہیں کسی طرح کا شک پایا جاتا ہے تو تم خود اس سے اپنے سوالات کر سکتے ہو۔ یہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے جس کو یقین ہو کہ یہ بچہ یا یہ امام خدائے متعال کی جانب سے علم لے کر آیا ہے۔ یہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے جو باب مدینہ العلم کا رشتہدار ہو۔ یہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے جو وارث منبر سلونی کا دعویدار ہو۔ علیو امام نے یہ دعویٰ کر کے ثابت کر دیا کہ دیکھو جہاں پر امامت پائی جاتی ہے، جہاں پہ صحابیت نہیں ہے، کہ جہاں پر امت کے بوڑھے بھی کسی علم کا، کسی مسئلے کا جواب نہ دے سکے، ارے یہ سلسلہ امامت ہے جہاں پر گاؤں کی آغوش میں دودھ پیتے بچے بھی لوہے محفوظ کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ صحابیت نہیں، یہ امامت ہے جہاں پر ماؤں کی آغوش میں دودھ پیتے بچے لوہے محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ وہ اور ہوتے ہیں جو آباء و اجداد یا نسب و خاندان کے اعتبار سے اس منزل تک پہنچتے ہیں۔ ہم اہل بیت کا شعار بھی الگ ہے، دستور بھی الگ ہے کہ ہم صاحب کمالات کو، صاحب فضائل کو اور صاحب اختیار کو، بلکہ جن کو خدائے متعال نے خود منتخب کیا ہو، اسے ہم اپنا جانشین اور اپنا رہنما منتخب کریں۔ یہ امام کا معیار، یہ امام کا نظام۔ امام کی سیرت کا اگر جائزہ لیا جائے تو حاکم وقت نے بظاہر امام کو محدود کر رکھا، لیکن امام نے اپنے چاہنے والوں کے لیے دروازہ کھول رکھا تھا، اور دربار میں اس محل میں رہنے کے بجائے ایک معمولی سے مکان میں رہنے کا فیصلہ کیا کہ میں یہاں پر رہوں گا، تاکہ میرے چاہنے والے اور میرے طرفدار، ہمارے شیعہ جو کچھ رابطہ کرنا چاہیں، جو کچھ ہدایت حاصل کرنا چاہیں، بآسانی حاصل کر سکیں۔ اس لیے کہ اگر دائرے حکومت میں رہ رہے ہیں، دربار کے احاطے میں رہیں گے تو حکومت ان پر نظر ہوگی، لیکن امام نے شاہی دربار کو، عالی مقام کو ترک کیا تاکہ اپنے چاہنے والوں کی رہنمائی کرے۔ اسی لیے امام نے ایک بہت ہی قیمتی حدیث بیان کی جو کہ سال ثواب کی مجلس ہے، لہذا اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد آپ کی عبادت کو تمام کروں گا۔ امام نے فرمایا کہ 7 چیزوں کے بغیر مذاق، بڑی توجہ کا کام ہے، 7 چیزوں کے بغیر مذاق ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ پائی جائیں تو انسان اپنے آپ سے مذاق کرتا ہے۔ پہلی چیز امام عالی مقام نے کہی کہ جو شخص زبان سے استغفار کرے لیکن دل سے پشیمان نہ ہو، دل سے شرمندہ نہ ہو، تو وہ شخص اپنے آپ سے مذاق کر رہا ہے۔ زبان پر استغفر اللہ کی تسبیحیں جاری ہیں لیکن دل میں کوئی افسوس نہیں، دل میں گناہ کا کوئی ملال نہیں ہے، تو امام عالی مقام کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان اپنے آپ سے مذاق کر رہا ہے۔ دوسری بات امام نے کہا جو انسان توفیق کا طلبگار ہو، خدائے متعال سے یہ دعا کر رہا ہو کہ خدایا مجھے توفیق عطا فرما، لیکن خود صحیح اور کوشش نہ کرے، وہ انسان اپنے آپ سے مذاق کر رہا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان یہ دعا کرے خدائے متعال مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، حج کرنے کی توفیق عطا فرما، خمس و جہاد ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، لیکن خود سعی نہ کرے، خود کوشش نہ کرے، تو امام عالی مقام فرما رہے ہیں کہ وہ انسان کسی اور سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے مذاق کرے۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ جو شخص یہ تقاضا کرے، یہ مطالبہ کرے کہ خدایا مجھے بہشت عطا فرما، بہشت عنایت فرما، جنت عطا فرما، لیکن مشکلات پر صبر نہ کرے، اگر مشکلات پر صبر نہیں کر رہا ہے تو وہ انسان اپنے آپ سے مذاق کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے امام نے کہا کہ جو انسان طلب میں احتیاط سے کام لے، کوئی چیز مطالبہ کر رہا ہو، کسی سے کچھ
طلب کر رہا ہے، اس میں احتیاط سے کام کر رہا ہے، لیکن گناہ کے وقت خدا کا خوف نہ کرے، تو امام نے کہا وہ انسان اپنے آپ سے مذاق کر رہا ہے۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ جو انسان خدائے متعال سے دوزخ کی پناہ چاہیے لیکن دنیاوی لذتوں اور شہوتوں سے پرہیز نہ کرے، اجتناب نہ کرے، وہ انسان اپنے آپ سے مذاق کر رہا ہے۔ اس کے بعد چھٹی چیز امام عالی مقام نے فرمائی کہ جو انسان خدا سے ملاقات کا خواہاں ہو، خدا سے ملنا چاہتا ہو لیکن خدا سے ملاقات کے لیے جلدی نہ کرے، تو وہ انسان اپنے آپ سے مذاق کر رہا ہے۔ اس کے بعد امام عالی مقام نے جو ساتویں چیز فرمائی ہے، امام نے کہا کہ جو انسان موت کو یاد کرتا ہو، بڑی توجہ کا طالب ہوں، موت کو یاد کرتا ہو لیکن اپنے آپ کو موت کے لیے آمادہ نہ کرے، وہ انسان اپنے آپ سے مذاق کرتا ہے۔ بڑی توجہ کا طالب ہوں، امام عالی مقام نے کہا کہ موت کو یاد کرنا ہم اہل بیت کا شعار ہے، موت کے لیے آمادہ ہونا ہم اہل بیت کا شعار ہے۔ ارے ہم وہ نہیں ہیں کہ جو موت کے ڈر سے پہاڑوں پر فرار اختیار کر جاتے ہیں، بلکہ ہم تو وہ ہے کہ جو موت کو اپنے گلے لگا لیا کرتے ہیں۔ لہذا موت کو یاد کرو اور اس سے آمدگی اور تیاری نہ کرو، وہ انسان اپنے آپ سے مذاق کر رہا ہے۔ یہ ہے امام عالی مقام کا کردار۔ عزیزوں، امام نے اپنی زندگی میں اپنی ہدایت کو مکمل طریقے سے لوگوں تک پہنچایا، اور امامت کی ذمہ داری ہی یہی ہوتی ہے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ امام نے کوئی کوتاہی یا کوئی کمی کی، بلکہ ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے، ہر طریقے سے، یہاں تک کہ امام جس ماحول میں تھے اس ماحول میں ہدایت کرنا بڑا مشکل مرحلہ ہے، لیکن پھر بھی امام نے اپنے چاہنے والوں کی ہدایت اور اپنے چاہنے والوں کی رہنمائی۔ عزیزوں، وقت نہیں ہے، ورنہ امام نے ایک نامہ اور ایک تحریر بھی اپنے چاہنے والوں کے لیے لکھا تھا، جس میں امام نے اپنے شیعوں کی کامیابی کا مکمل راز اور مکمل دستور بیان کیا ہے کہ اگر انسان کو چاہیے کہ وہ کامیاب زندگی بسر کرے تو ان کو کن دستورات کا عمل کرنا ہے۔ پسندیدوں، جب امام کے چاہنے والوں کی تعداد اور ان کے شیطانیوں کی تعداد میں زیادتی ہونے لگی اور حکومت وقت کو یہ بات برداشت نہ ہو سکی، تو حکومت وقت نے امام کے قتل کا منصوبہ بنایا، امام کو دربار میں بلایا گیا، امام کو زہر دیا گیا، اور زہر کے ذریعے سے جب امام زہر تناول کرنے کے بعد جب امام کے جسم اطہر میں زہر منتقل ہو گیا، تو امام مامون رشید کے پاس سے اٹھ کر اپنے حجرے کی طرف جانے لگے۔ اس کے بعد تاریخ لکھتی ہے کہ مامون نے پوچھا کہ آپ کہاں پر جا رہے ہیں؟ تو امام نے کہا کہ وہیں پر جا رہا ہوں جہاں پر تم نے مجھے بھیجا ہے۔ اس کے بعد تاریخ لکھتی ہے کہ امام اپنے حجرے میں تشریف لے کر گئے، اور اس کے بعد امام نے اپنے ایک خاص صحابی اور ایک خاص چاہنے والوں کو ساری وصیتیں، ساری تلقینیں کی کہ دیکھو میری شہادت کے بعد، میرے رحلت کر جانے کے بعد کیا فلسفہ ہوگا، کیا ماجرا ہوگا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس حجرے میں جا رہا ہوں۔ امام انتہائی کربوتاب کے ساتھ اس حجرے میں تشریف لے کر گئے۔ اس کے بعد تاریخ لکھتی ہے کہ امام عالی مقام نے اپنے چاہنے والے کو یہ ساری باتیں منتقل کر دی تھی کہ میرے غسل و کفن کا اہتمام کون کرے گا، مجھے غسل و کفن کون دے گا، میری میت پر نماز جنازہ کون پڑھائے گا۔ ادھر امام کی شہادت کا وقت تھا، امام اپنی زندگی کے آخری لمحات بسر کر رہے تھے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ادھر امام نہم
اور امام محمد تقی علیہ السلام ایک تختی پر اپنے بابا کے سارے حالات کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ نہ جانے وقت کا امام کیسے یہ برداشت کر رہا تھا کہ بابا اس عالم غربت میں کیسے کرب و تاب میں، کیسے عالم بیتابی میں، کیسے تنہائی میں اپنی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ لیکن مصلحت یہی تھی کہ جب وقت آ جائے تب امام اپنی جگہ سے تشریف لے کر جائے، اور امام کی وصیت کے مطابق جب امام کی شہادت واقع ہو گئی تو امام محمد تقی علیہ السلام مدینے سے کوس تشریف لے کر گئے، اور وہاں پر اپنے بابا کو غسل و کفن دیا، نماز جنازہ پڑھائی۔ حدیث و تاریخ لکھتی ہے کہ ادھر امام کے چاہنے والوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی، کوئی اپنا موجود نہیں تھا، کوئی رونے والا موجود نہیں تھا، اسی لیے آپ کو غریب الغربا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ آپ ایسے غریب ہیں جن پر کوئی گریہ کرنے والا نہیں تھا، جن پر کوئی رونے والا نہیں تھا، جن کی مصیبتوں پر کوئی آہو بکا کرنے والا نہیں تھا۔ میں کہوں گا مولا آپ غریب الغربا ہیں، آپ کی غربت کا عالم یہ تھا کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کی بہنیں موجود نہیں تھی، آپ کی بیٹیاں موجود نہیں تھی، آپ کے بیٹے موجود نہ تھے، آپ کے چاہنے والے موجود نہ تھے، آپ کے خاندان والے موجود نہ تھے جو آپ کے جنازے پر گریہ کرے۔ ارے اس وقت بیتابی اور مصیبت کی کیفیت اور بڑھ جاتی ہے کہ جب کسی کے جنازے پر بیٹیاں بھی موجود ہوں، چاہنے والے بھی موجود ہوں، بیٹے بھی موجود ہوں، بہنیں بھی موجود ہوں، لیکن موجود ہونے کے بعد وقت کا حاکم پابندی لگا دے کہ کوئی اس پر گریہ نہ کرے گا، بلکہ اگر کوئی گریہ کرے تو اس کو دروں سے تکلیف پہنچائی جائے گی، نیزوں سے تکلیف پہنچائی جائے گی۔ ہائے میرا حسین، آپ کی غربت کا یہ عالم ہے کہ آپ کے جنازے کو آپ کے بیٹے نے بڑی عزت سے دفن تو کر دیا، لیکن ذرا تصور کیجئے ایک امام کے جنازے کو دفن کر دیا، لیکن یہی کربلا میں جب چوتھے امام نے اپنے باپ کے بے گور و کفن جنازے کو دیکھا ہوگا، نہ جانے وقت کے امام کے دل پر کہاں گزری ہوئی ہوگی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب زینب اولیاء مقام نے اپنے بیٹے کے متغیر چہرے کو دیکھا، ایک مرتبہ پڑھ کر سوال کرتی ہے، اے بیٹا سید سجاد، اس وقت حالات ایسے ہیں کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تم بھی عالم غربت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے۔ امام نے کہا، اللہ زندگی اور موت کا اختیار تو خدا متعال کے ہاتھ میں ہے، لیکن اے پپی اللہ ذرا تصور کیجئے کہ کائنات میں مجھ جیسا کوئی بے کس و مجبور بیٹا نہیں ہوگا جس کی نگاہوں کے سامنے باپ کا اور یہاں جنازہ موجود ہے اور بیٹا اپنے باپ کو اسے ختم کر سکے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ صَدَقُوا